اچھا، یہ جو زوال شروع ہوا اور زوال آخرکار ایک وقت آیا کہ جب مغربی استعمار آ گیا پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے اس لحاظ سے چیزوں کو اپنے لحاظ سے جانچنا شروع کر دیا، اور ان کی پھر تحریکیں چلنا شروع ہو گئی، اور بہت سے مسلم معاشرے جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے. تو زوال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس تحریکیں اٹھی ہیں، اسلامی تحریکیں، وہ کس حد تک اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہی ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک فوری طور پر کامیاب ہو یا نہ ہو، اس کے اثرات امت کے اوپر بہت گہرے پڑتے ہیں. صحیح. اور ایمان کی ایک لے ہوتی ہے، یعنی ایک بہار ہوتی ہے، ایک نئی نسل تعمیر ہوتی ہے، ایک نئی سوچ کی کاشت ہوتی ہے. ایک نوجوان اٹھتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس منہج کو اپنائیں گے جو قرآن اور حدیث کا منہج ہے، اور علی منہاج النبوہ، خلافت کے ایک تصور کہ وہ منہاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں آج کے دور میں کہ ریاست کی جو محکومے اور پورٹ فولیوز ہوتے ہیں وہ جامد نہیں ہوتے نماز کی طرح. نماز میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، نماز من و ان اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، لیکن ریاست کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر بحریہ، خلفاء راشدین کے زمانے میں بحریہ نہیں تھی، تو پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. تو اب جو ہے ایویشن کی منسٹری ہوتی ہے، شہری ہوابازی کی منسٹری ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس میں نئی نئی ہمیں اجتہادی قوتوں سے کام لے کر وزارتیں بنانی پڑیں گی. صحیح. تو ریاست یہ نہ سمجھیے کہ من و ان 1400 سال پہلے جو ریاست تھی، صحیح. اب آپ یہ کہیں گے کہ فنگر پرنٹس کا نظام اس زمانے میں نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں ریاست کے. ریاست کے استحکام کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کے اقتصاد کے لیے. تو اس میں اجتہاد کی گنجائش بہت زیادہ ہے. تو یہ معاملہ عبادات کا بھی نہیں ہے اور یہ معاملہ اعتقاد کا بھی نہیں ہے. اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں جب اسلامی تحریکوں کا عروج جب رہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم قرطبہ کو دیکھتے ہیں، مدلس کو دیکھتے ہیں، وہاں کی لائبریریاں دیکھتے ہیں، انویشنز ہو رہی ہیں، انوینشنز کریٹ ہو رہی ہیں، اتنا علم یورپ کے لوگ وہاں سے آ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ اتنا عروج، اور اس سے اب اتنا پیچھے یہ کیسے آ گئے؟ دیکھیے، یہ تو وہ مولانا مودودی نے تجدید و احیاء دین میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، مترفین کوفہ و بغداد و غرناط و دہلی. مترفین کوفہ و بغداد و غرناط و دہلی. تو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ غرناطہ کے حکمرانوں کے اندر عیاشی کس قدر تھی. دہلی میں احمد شاہ رنگیلا کے داستان کون نہیں اس سے واقف. اسی طرح بنو عباس کا جو دور رہا ہے اور بنو امیہ کا جو آخری دور رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ ولید کی حکومت کیسی تھی اور ولید ناقص کی حکومت کیسی تھی، ولید ثانی کی حکومت کس طرح تھی، یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور آخری جو تھا خلیفہ جس کو مروان الحمار یا مروان الجادی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. پھر یہ جو 300 ہجری کے بعد بنو عباس کی خلافت رہی، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ برائے نام حکومت تھی اور اعتقادی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے اور قرامطہ بہت فعال تھے. اور بنو بویہ کی حکومت آ گئی اور چھوٹی موٹی ریاستیں اتنی قائم ہو گئیں. تو یعنی جو بغداد کی سلطنت، وہ جو مامون کے زمانے میں تھی یا ہارون رشید کے یا منصور کے زمانے میں تھی، وہ چیز پھر 656 ہجری میں باقی نہیں رہی جب ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اچھا،